ہوتی ہے، جس طریقے سے یہ طیارہ تباہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد اب عالمی سطح پر مزید جو ہے بھارت تنہائی کا شکار ہو جائے گا؟ تنہائی کا شکار ہو نہ ہو، لیکن جو کہا جاتا تھا کہ بھارت اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے یا پیوٹ آف ایشیا ہے، وہ تو کہانی پاکستان نے ختم کر دی تھی، اور پاکستان اس جنگ کے بعد نیٹ اسٹیبلائزر ان دا ریجن بن کر ابھرا ہے۔ جو واقعات مئی میں ہوئے، آج کا واقعہ بھی اسی کا تسلسل ہی لگ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے شوکت پراچا، جس طریقے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ واضح بھی ہو چکا ہے کہ بھارت اگر پاکستان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جو امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم تو مقابلہ کر رہے تھے اور ہم نے تو مقابلہ کیا، کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ان کا یہ بیسٹ طیارہ گرا ہے، یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ وہ سب امیج کریٹ کیے جا رہی تھی، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔ یہ نمائش کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ایگزیبیٹرز آئیں وہ اچھا میٹیریل لے کے آئیں تاکہ امیج بہتر ہو، پرسیپشن بنے اور اس کی مارکیٹنگ ہو۔ ملٹی پرپز یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایون چھوٹی سی ایگزیبیشن دیکھ لیں، یا پاکستان میں جب ایگزیبیشن لگتی ہے، ایکسپو ہر سال لگتی ہے، دنیا بھر کے پروڈکٹس اسی طرح سے ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، تو پرپز یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس بیسٹ پروڈکٹ کو ڈسپلے کرنے سے ملکوں کا، کمپنیز کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کی مارکیٹنگ ہوگی، ان کو آرڈرز ملیں گے، ان کی پرسیپشن بلڈنگ ہوگی۔ ایک پروڈکٹ اچھا بیچنے سے راہیں کھلتی ہیں مزید پروڈکٹس کو بیچنے کی، لیکن ادھر الٹا ہو گیا۔ ادھر جو بیسٹ پروڈکٹ تھا وہ بیسٹ پروڈکٹ ہی بیٹھ گیا، کبھی اس میں آئل لیکیج ہوا، دنیا بھر میں یہاں اگر بیٹھ کے آئل لیکیج کی خبر آ رہی ہے تو اٹس ناٹ اے گڈ امیج، اٹس ناٹ پازیٹیوٹی آف یور پرسیپشن بلڈنگ۔ یہ تو اور مسئلہ بنا، لیکن اس سے بڑھ کر اب طیارہ ہی گر گیا، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بٹھا بیٹھ گیا، تو ان کا تو بٹھا بیٹھ گیا۔ بالکل ایسی ہے شوکت پراچا صاحب، پاکستان ایئر فورس کا بھی ایک وفد ایئر شو میں موجود ہے، ہمارا JF-17 طیارہ کیسا کام کر رہے ہیں اور باقی ممالک کا کیا رد عمل ہے، بھارت کا کیا وہ ہے رسپانس؟ بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ طیارہ تیجس گرنے سے بھارت کی دنیا بھر میں سبکی۔ 2 روز قبل بھی دبئی ایئر شو میں تیجس کا آئل لیک ہو گیا تھا، اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کو عالمی سطح پر بار بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی طیارہ دبئی ایئر شو میں مظاہرے کے دوران گر پڑا۔ بھارتی رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ کا تیجس طیارہ، جو کہ ایک بہت ہی اچھی اور بہترین پروڈکٹ بتائی جاتی ہے، وہ گر پڑا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گرنے والے طیارے کے پائلٹس کے بارے میں معلومات بھی لی جا رہی ہیں۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی دبئی ایئر شو کے دوران طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بھی دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی لڑاکا طیارے کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، جس میں تیجس طیارے کے فیول ٹینک سے تیل لیک ہوتے دیکھا جا رہا تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، دبئی میں جاری ایئر شو میں بھارتی طیارہ کریش کر گیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی طیارہ دبئی ایئر شو میں مظاہرے کے دوران گر پڑا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ کا تیجس طیارہ دبئی ایئر شو کے دوران گرا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بھی بتانا ہے کہ گرنے والے طیارے کے پائلٹس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ بالکل، یہ مناظر بھی آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، کس طریقے سے یہ طیارہ گرا ہے اور گرنے کے بعد آگ کے کتنے بڑے شعلے دکھائی دیے ہیں، آگ کے بادل اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ تیجس گرنے سے بھارت کی دنیا بھر میں سبکی ہوئی ہے، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز قبل بھی اس طیارے میں آئل لیک کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد بھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر لیکیج کا یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد بھی کارروائی کیوں نہیں کی گئی، اس میں بہتری کیوں نہیں لائی گئی، اور آج یہ واقعہ پیش آیا۔ بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا بار بار کرنا پڑ رہا ہے، اور دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، جس کے مناظر بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے کتنے بڑے شعلے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آگ کے بہت بڑے شعلوں کی تعداد یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ طیارہ ہوا میں فلائی کیا، اس کے بعد گرا۔ یہ مناظر اس وقت اسکرین پر دیکھے جا رہے ہیں۔ 2 روز قبل بھی دبئی ایئر شو میں تیجس کا آئل لیک ہو گیا تھا، جس کے بعد آج اس نے اڑان بھرنے کی کوشش کی اور آج وہ گر کر
तबाह हुआ। जिस तरीके से ये गिरा, आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना भारत को करना पड़ रहा है। जो इमेजेस भारत क्रिएट करने की कोशिश करता है वो भी वाज़ेह तौर पे देखे जा रही हैं। भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, जिसके बाद अब भारतीय मीडिया जो है उसने भी इस तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी है। और 2 रोज कबल भी दुबई एयर शो में तेजस का ऑयल लीक हो गया था। दुबई में जारी एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर क्रैश हो चुका है। ये मनाजिर भी आप आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिर पड़ा और भारतीय मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनका तैयारा गिर चुका है। तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात भी हासिल की जा रही हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तजाज तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते हुए देखा जा रहा था। आपको अपडेट कर रहे हैं, दुबई में जारी एयर शो में भारतीय तैयारा क्रैश कर गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिजाइया का तजाज तैयारा दुबई में एयर शो के दौरान गिर पड़ा है। और आपको अपडेट ये भी करें हैं कि गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात भी हासिल की जा रही हैं। भारतीय एयरफोर्स ने भी दुबई एयर शो के दौरान तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तजाज तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा गया था। बिल्कुल, एक के बाद एक शर्मिंदगी भारत को उठानी पड़ रही है। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा क्रैश हुआ और तबाह हो गया। दुबई एयर शो में करतब दिखाते हुए भारतीय जंगी तैयारा तबाह हुआ। तैयारा हादसे के बाद दुबई एयर शो को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ये भी मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की जानिब से बताया जा रहा है। और दुबई एयर शो में करतब दिखाते हुए भारतीय जंगी तैयारा गिर गया है, जबकि भारतीय मीडिया ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि उनका तैयारा गिरा है। एयर शो था दुबई एयर शो, जहां पर ये मनाजिर इस वक्त आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से ये तैयारा गिरा है और भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और दुबई एयर शो में करतब दिखाते हुए भारतीय जंगी तैयारा गिरा है, जिसके बाद के ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तेजस गिरने से भारत की दुनिया भर में सुबकी हुई है। गिरने वाला तैयारा भारतीय जंगी जहाज तेजस था। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान क्रैश कर गया। बिल्कुल ऐसे ही है, भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है भारत को। दुबई में भी जारी एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर क्रैश हो गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फिजाइया का तजाज तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिर पड़ा। भारतीय लड़ाका तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताना है कि गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात भी हासिल की जा रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा या फिर उसकी कोई और वजह थी। भारतीय एयरफोर्स ने भी दुबई एयर शो के दौरान तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी है। दुबई एयर शो के दौरान लड़ाका तैयारों के मुजाहरे का सेशन शायकीन का पसंदीदा तरीन इवेंट होता है। तमाम भारतीय लड़ाका तैयारे को पेश आने वाले हादसे के बाद ये इवेंट रोक दिया गया है। याद रहे कि चंद रोज कबल भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तजाज तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा जा रहा था। इसी पर बात कर लेते हैं, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट भारत का वो भी गिर पड़ा, भारत को एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भारतीय तैयारा तेजा है, इसके बारे में गुज़श्ता कई सालों से भारतीय जो माहिरीन है और भारतीय जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने आसमान सर पर उठाया हुआ था कि जब तेजा तैयारा जो है, जो भारत का अपना तैयार करता है, भारत साख्ता है, लड़ाका तैयारा है, जब ये मंजर आम पर आएगा और जब फिजाओं में आएगा तो फिर जो है वो दुनिया में इसकी दाग बैठ जाएगी। और बड़े खुदा करके कई सालों से वो नाकामी से दुचार हो रहा था। पहले भी कई दफ़ा इसकी जो टेस्ट परवाजें थी नाकाम हुई, तो अब उन्होंने ये जो दुबई का एयर शो है, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगी तैयारों का और जो एयरफोर्स का ये शो होता है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े ममालिक के जो जदीद तरीन फाइटर जेट हैं उनको पेश किया जाता है नुमाइश के लिए और वहीं फिर दुनिया उसकी इस्तादात का जायजा लेती है। तो 2 वाक़यात हो चुके हैं इस 1-1.5 हफ्ते के अंदर। पहले और दुनिया में बहुत कम इस तरह के वाक़यात होते हैं कि एक फाइटर जेट जो है वो उड़ने से पहले उसके इंजन है उसमें से तेल लीक कर जाए। जिस तरह हमारे यहाँ आम बसों के अड्डे पर उनके इंजन से तेल लीक कर जाता है, उससे जगह सही हुई और फिर उन्होंने मुख्तलिफ उसके हवाले दिए, मुख्तलिफ उन्होंने हीरे बहाने किए कि ये वजह थी, वो वजह थी। अभी उसकी जो गर्द बैठी नहीं थी कि अब ये इत्तलात आ रही हैं कि भारतीय जंगी जहाज जो है वो तेजाज वो एक आजमाइशी परवाज में, नमाशी परवाज में जब वो परवाज करते हैं तो माहिरीन असेस करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, इसके मनोवर कैसे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे है।
تو بجائے اس کے کہ اس کی کوئی جو ہے اس کی کوئی پذیرائی ہوتی، وہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. اور اس طرح کے کسی نمائش میں طیارے کا گرنا جو ہے کسی ایئر فورس کی یا کسی طیارے کی جو کہ نیا طیارہ ہو جس کو دنیا کے سامنے مارکیٹ کیا جا رہا ہو، اس سے بڑی سبکی اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد جو ہے بھارتی جو ایئر فورس ہے وہ دنیا میں سوائے جاگا سائی کے اس کا اور کوئی مقام نہیں رہ گیا. طارق چودھری، جس طریقے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد اس سے قبل بھی کئی واقعے پیش آئے اور 2 روز قبل بھی اسی دبئی ایئر شو میں تیجس ہی کے آئل لیک ہونے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا. سوال یہ ہے کہ جب 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد بھی کوئی اپ گریڈیشن نہیں کی گئی، کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور اسے بہتر نہیں کیا گیا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ جو بھارتی فضائیہ ہے اس کے ماہرین ہیں جن کی نالائکی ہے. حالانکہ ایسے موقع پر جب ان کو یہ اطلاع ملی تھی اور یہ دنیا بھر میں دیا تھا کہ اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے اور ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے اس کے جو انجن ہے اس میں سے تیل لیک کر رہا ہے، تو میں اس کہ اس کو گراؤنڈ کر دیتے یا اس کو ہٹا دیتے یا کسی طریقے سے اس کو فردر جاری نہ رکھتے اس کی نمائش. لیکن بجائے ان کو ان کے سر پہ سوار تھا کہ ہم نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے، اس کو شو کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو ایجاد کر لیا ہے اور کیسا. طارق چودھری، کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ اوور کانفیڈنس تھا بھارت کو. جی میں ویٹ کر رہا ہوں کہ چونکہ پاکستانی طیارے JF-17 تھنڈر جو ہیں وہ بھی اس تلاش میں موجود ہیں اور اس کی بڑی غیر معمولی پذیرائی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہی ایک ملک کے ساتھ پاکستان نے اسی نمائش میں بہت بڑا ایگریمنٹ سائن کیا ہے. پاکستانی JF-17 تھنڈر جو ہے نا ایک دوست ملک خرید رہا ہے. اس سے پہلے نائجیریا ہے، اس سے پہلے سینٹرل ایشین ممالک ہیں، اس سے پہلے کچھ اور ممالک ہیں جن کے پاس پاکستانی اور جو چائنا کے تعاون سے کو جو اشتراک سے طیارے بن رہے ہیں ان کو دنیا بڑی جو ہے وہ ذوق و شوق سے خرید رہی ہے. تو اپنی طرف سے تو انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ JF-17 کو کے سامنے اپنے طیارے شو کرے تاکہ ہماری جو ہے وہ ہماری کوئی نام بنے، لیکن بجائے اس کا نام بنتا بجائے وہ اس کا مقابلہ کرتے اب وہ گرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے. کیونکہ میں نے پہلے اس کیا کہ آج تک کسی اس طرح کی نمائش میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی طیارے جو ہے وہ پرواز کے لیے اڑے اور ماہرین ان کو جانچ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں اور وہ گر جائیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی گزشتہ 10 سالوں میں 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں کسی بھی ایک اشرے کو یا 5 سالوں کو اگر آپ معیار بنا لیں تو اب تک 550-600 طیارے بھارتی جنگی طیارے وہ انڈیا میں مختلف موقعوں پر وہ گر چکے ہیں اور باقاعدہ وہ ان کو فلائنگ کافن کہا جاتا ہے بھارتی طیاروں کو، خاص طور پہ جو اس کے پرانے طیارے تھے مراج وغیرہ تھے جو رشین طیارے تھے وہ اتنی تعداد میں گر چکے ہیں خود انڈیا کے اندر. ان میں سے بہت سے ان کے جو پورے فلیٹ تھے ان کو انہوں نے گراؤنڈ کر دیا ہے. تو بھارتی فضائیہ جو ہے بناتے سوال آپ کا یہ تھا، بھارتی فضائیہ جو ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنی جو ہے ان کی جو جنگی مہارت اس میں جو کمی ہے اس کی وجہ سے یہ ایک جو ان کے بالکل ایسی ہے. طارق چودھری صاحب، ہم تجاز کو تو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، بات کریں گے ہم پاک بھارت جنگ کی تو اس میں بھی ڈیفرنٹ جیٹس کا استعمال کیا گیا تھا. پاکستان نے تو وہ بھی گرا دیے تھے، تو اب ہم اس کو جہاز کو تو کیا ہی بولیں، ہم فورس پہ سوال اٹھائیں گے کہ بھائی ان کے پائلٹس ناکارہ ہیں، ان کا ماہر ہونا ضروری ہے. آپ نے درست کہا. دیکھیے سارے لوگ کہتے ہیں کہ گن جو ہے نا وہ اہم نہیں ہوتی، گن کے پیچھے بیٹھا ہوا جو فرد ہے نا وہ اہم ہوتا ہے. اس کی مہارت ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ کس طرح سے اس کو چلاتا ہے، کس طرح سے وہ سیکھتا ہے، اس کی تربیت اور اس کی ٹریننگ بڑی اہم ہوتی ہے. بھارت نے یہ جو مئی کی جنگ تھی مارکا حق تھا اس میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ اور یہ بالکل درست خیال تھا، غلط نہیں ہے. دنیا بھر کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت جو طیارے موجود ہیں ان میں رافیل جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. تو بھارتی جو پائلٹ ہیں، بھارتی جو انسٹرکٹر ہیں، جو بھارتی جو فیصلہ ساز ہیں فضائیہ کے، انہوں نے تو فرانس کے طیاروں کے بھی خاک میں ملا دیا ہے. جس دن آپ کو یاد ہے کہ 10 مئی کی صبح کو جب یہ خبر آئی تھی بالکل بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بھارت کو نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ کہاں ان کی غلطیاں واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے طارق چودھری، ہمارے ساتھ موجود